اس اکیڈمی کے نگراں محترم حضرت مولانا مفتی قاضی اسرار صاحب مقدس اللہ العالی کو آپ کے بیچ روبرو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت کو زحمت دیں گے، تیرے لیے زحمت میرے لیے نذرانہ، تیرے لیے زحمت میرے لیے نذرانہ، بادل کی طرح کوئی بجلی گرا جانا۔ حضرت ہمارے بیچ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، سامعین عظام، میری ماں اور بہنوں، عائشہ اکیڈمی میں اس کے آج کے جلسے دستار بندی میں آپ سبوں کے بیچ حضرت عائشہ اکیڈمی کے نگراں ہونے کی حیثیت سے آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان ہم سب کے مخدوم و مکرم جناب مفتی حسین صاحب صدر المدرسین دارالعلوم بگھور بہت ہی اہم خطاب فرما رہے تھے اور آپ کی زبان میں کر رہے تھے جو واقعی سننے کے قابل تھا وہ خطاب، اور عملی زندگی میں اس کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت ان کی عمر کو دراز فرمائے۔ ہمارے بعد ہمارے مخدوم جناب قاضی وسیع احمد صاحب قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ فلوار شریف پٹنہ تشریف رکھتے ہیں، اور ایک مہمان مکرم معظم محترم جو ہمارے حیدرآباد کی سرزمین سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے درمیان تشریف لائیں گے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کا یہ پروگرام 12 بجے تک چلے گا۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہمارے قاضی صاحب کی ہوگی اور 1 گھنٹے کی تقریر ہمارے مہمان مکرم کی ہوگی۔ میرے حصے میں فقط 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا عائشہ اکیڈمی سے متعلق۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم لوگوں نے 3 لفظ پڑھا تھا۔ ایک لفظ ہے ترقی، دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تنزل، اور تیسرا لفظ ہم نے پڑھا جمود و تعطل۔ علماء کرام، ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے ترقی، دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تنزل، اور تیسرا لفظ ہم نے پڑھا جمود و تعطل۔ ترقی بولتے ہیں کوئی چیز نیچے ہو اور اسے دھیرے دھیرے اوپر تک پہنچایا جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ اور تنزل بولیں گے کہ کوئی چیز اونچائی میں تھی وہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آ گئی تو بولیں گے کہ یہ تنزلی کا شکار ہے۔ اور جمود و تعطل بولتے ہیں کہ جو چیز کل جس جگہ تھی آج 1 سال کے بعد بھی وہ چیز اسی جگہ ہے، اسے جمود و تعطل کہتے ہیں۔ آج کے جلسے میں تشریف فرمائے ہوئے تمام سامعین عظام سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ اکیڈمی یہ تعطل کا شکار ہے یا تنزل کا شکار ہے یا ترقی کا شکار ہے؟ بتایا جائے۔ آپ کی نگاہ کے سامنے میں موجود ہے کہ کل یہ عائشہ اکیڈمی یہ پھوس کی شکل میں تھا، اور کچھ دنوں پہلے پھوس کی شکل میں تھا، اور ابھی کا حال یہ ہے کہ آپ 2 منزلہ عمارت دیکھ رہے ہیں، اور کئی بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، اور ان بچوں کے سروں پر ہمارے اکابرین علماء کرام کے دست مبارک سے ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ تو یہ ہماری جو یہ اکیڈمی ہے یہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کہا کہ ترقی کی راہ پر جو چیز جا رہی ہو، ہم اور آپ بھی اگر اس کے پیچھے
پیچھے چلیں. ہمارا ہاتھ اگر اس میں لگ جائے، ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہمارا مشورہ لگ جائے اور ہماری خیر خواہی والی بات اس کے پیچھے لگ جائے، تو جب وہ چیز ترقی کرے گی تو ہم اور آپ بھی ترقی کریں گے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں ہماری نہ جان لگتی ہے، نہ ہمارا مال لگتا ہے، نہ ہمارا وقت لگتا ہے، اور نہ ہمارا مشورہ ہوتا ہے، اور نہ ہم خیر خواہی کے الفاظ کہہ پاتے ہیں، تو یقین مانیے اگر وہ چیز جمود و تعطل کا شکار ہوتی ہے تو اس میں ہم اور آپ بھی جمود و تعطل کے شکار ہوں گے. اس لیے دوستو بزرگو، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے درمیان مفتی القاص صاحب نے با اختیار ادارے کو قائم کیا ہے، جہاں ایک طرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. بارہا آنے کا اتفاق ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی کو سننے کا موقع ملتا ہے. یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی گڑھ کی بنیاد جس مقصد کے تحت میں ہوئی تھی، وہی ساری چیزیں آپ کے حضرت عائشہ اکیڈمی کے اندر ہے، اور ہمارے اکابرین آج اس بات کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس جوانی کے اندر برکت عطا فرمائے، اس کو حوصلہ عطا فرمائے، اور اس کو مزید ترقی کی راہ پر لے کر چلنے کے لیے خود انہیں بھی راہ راستہ پر رکھے اور آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دیں. تو سب سے پہلی گزارش، میرے پاس صرف 1 منٹ کا وقت ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آج کے اس جلسے میں آپ 12 بجے تک یا جب تک ہمارے علماء آپ کے درمیان رہیں گے، آپ وقت اس کے لیے فارغ کریں گے انشاءاللہ. کہیے سب کو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ. ہم سب اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے اکابرین یہاں بیان کرتے رہیں گے. ہم اپنے اکابرین کو یہ کہیں گے، ہمارے قاضی صاحب آئیں گے، ہمارے دوسرے مہمان آئیں گے، ہم یہ کہیں گے حضور آپ حکم فرمائیے، کر گزرنا میرا کام ہے. آپ کا اشارہ ہوگا، ہم آپ کے اشارے پر چلیں گے، آپ کا جو فرمان ہوگا اس فرمان پر ہم عمل کریں گے. ہم اور آپ یہ بات کہیں گے اپنے اکابرین سے نا، کہیں گے انشاءاللہ. میرا وقت پورا ہو گیا، میں رخصت ہوتا ہوں آپ سے. ہمارے اکابرین آنے والے ہیں. اللہ رب العزت اس اکیڈمی کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ لوگوں کو اپنی جانی اور مالی اور وقتی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دے رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، جو لوگ نہیں دے پا رہے ہیں اللہ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.